محترم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان دلوں کو مسلمان کرو، ان نظروں کو مسلمان کرو۔ 24 گھنٹے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بے حیائی کے منظر دیکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم زبان سے کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے اپنی زندگی کو راہ خدا میں تپانا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی مسلمان یا مومن بنتا ہے۔ ارے پوچھو ان سے جنہوں نے اپنی جانیں اس اسلام کی خاطر گوا دی ہیں، اپنا گھر بار اسلام کی خاطر کٹا دیا ہے، تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، صلیب و تار سہی دشت کو کسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگ جرس توبہ قتل گاہ جفا، کفن ندوش اسیران زلف یار چلے۔ حضرات محترم کون نہیں جانتا حضرت خالد ابن ولید کو؟ آپ جانتے ہیں کون ہے حضرت خالد ابن ولید؟ حضرات محترم یہ ہے نبی کا عاشق، ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے ہیں جو ہم صحابہ اکرام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ ان دنیاوی گنڈوں کی ہسٹری آپ کو پوروں کو معلوم ہوگی کہ شاہ رخ کا گھر کہاں ہے، کہ سلمان کا گھر کہاں ہے۔ تمہارے لیڈر ہیں نا، یہ تمہارے آئیڈیل ہیں یہ۔ حضرات محترم اس امت کا تو حال یہ ہو گیا کہ کسی سے پوچھ کے ذرا دیکھو، کسی غیر مذہب کے انسان سے، ذرا بدھسٹوں سے پوچھو جو آپ کے ہبلی میں لال لباس پہن کے پھرتے ہیں نا، ان سے پوچھنا کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو وہ بتائیں گے بدھ ہے ہمارا آئیڈیل۔ کسی سکھ سے پوچھو تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو وہ کہے گا کہ گرو نانک ہمارے آئیڈیل ہیں۔ حضرات محترم یہودیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ کرسچینٹی سے پوچھو، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ ہمارے آئیڈیل ہے۔ مگر اے مسلمان، تیرا آئیڈیل کون ہے؟ حضرات محترم ہم نے اپنا آئیڈیل اس دنیا کے بے حیا اور بے غیرت گنڈوں کو بنایا۔ مسلمان کا آئیڈیل ایسا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا آئیڈیل تو مکے کا ابو بکر صدیق ہوگا، مسلمان کا آئیڈیل تو عمر فاروق ہوں گے، مسلمان کا آئیڈیل تو حضرت ذوالنورین ہوں گے، مسلمان کا آئیڈیل تو مولا علی مشکل کشا ہوں گے، مسلمان کا آئیڈیل تو امام حسین اور امام حسن ہوں گے۔ یہ دنیا کے بے غیرت لوگ تمہارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم پلٹو، آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ نبی کی شریعت کی طرف، آؤ طریقت کی طرف، آؤ معرفت کی طرف، آؤ حقیقت کی طرف۔ حضرات محترم آنکھیں کھولو، پوری دنیا تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے، کل بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اسلام نہ کل مٹا ہے، نہ نبی کی محبت کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے اور نہ قیامت تک مٹے گی۔ جب تک یہ دنیا رہے گی، اس دنیا کے پردے پہ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، اسلام کل بھی کھڑا تھا، اسلام آج بھی کھڑا ہے، اسلام کل بھی کھڑا ہوگا۔ نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں ذرا آؤ، اس بچے کو عشق ہو گیا نبی سے، اب والدین پوچھتے ہیں بیٹا تیری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، تو کھانا کیوں نہیں کھاتا، دن بدن تیری صحت بگڑ رہی ہے۔ اب والدین سے وہ کچھ نہیں کہتا، بات کو چھپاتا ہے، سوچتا یہ ہے کہ اگر بتا دوں گا تو والدین یہودی ہیں، کہیں مار کر کے میری حالت خراب نہ کر دے۔ حضرات محترم چھپانے لگا، وقت گزرتا گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، علاج اور معالجہ کرایا گیا، اس بچے کو ٹھیک کر دو، لیکن کسی طبیب نے، کسی ڈاکٹر نے اس کو ٹھیک نہ کیا۔ لیکن حضرات محترم اگر جسم کی بیماری ہوتی تو ہو سکتا ہے ٹھیک کر دیتے، یہ تو عشق کی بیماری تھی، اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے تھے؟ جب عشق کا درد بڑھتا ہے تو مزہ اور دیتا ہے۔ حضرات محترم عشق کا جب درد بڑھتا ہے تو مزہ اور دیتا ہے۔ اب عشق بڑھتا گیا، ادھر وقت گزرتا گیا، حضرات محترم ایک ایسا وقت آیا کہ بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اب والدین نے
نے کہا اے بچے اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے, تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دے, اسے پورا کر دیں. حضرات محترم اب اس نے بھی سوچا اب اس دنیا سے تو جا رہا ہوں, لہذا حقیقت کو آشکار کر کے چلا جاؤں. اب والدین سے کہنے لگا اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میری ایک آخری امید ہے, اس کو پورا کر دو. والدین نے روتے ہوئے کہا اے بیٹے بتا تو صحیح تیری امید کیا ہے, تیری آخری وصیت کیا ہے؟ کہا بس چلے جاؤ مدینے میں, اور مدینے میں جا کر کے مسجد نبوی میں چلا جانا, مسجد نبوی میں چلا جانا, وہاں دیکھنا جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے ہوں گے, ان سے جا کے کہہ دینا تمہارے عاشق نے تمہیں بلایا ہے, تمہارے پیار کرنے والے نے تمہیں بلایا ہے. حضرات محترم جب باپ نے اتنا سنا تو آگ بگولا ہو گیا, لیکن سوچتا ہے اب یہ جانے والا ہے, اس کی آخری وصیت تو پوری کر دیں. گھر سے نکلا, مسجد نبوی کی طرف چلا, دیکھتا کیا ہے مسجد نبوی میں آقا صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں. پوچھتا پوچھتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جاتا ہے, جا کر کے کہتا ہے آپ کے عاشق نے آپ کو آواز دیا ہے. نبی اکرم نے جب اتنا سنا تو صحابہ سے کہا اے صحابیوں ذرا میرے ساتھ چلو. آقا کریم آگے آگے, صحابہ پیچھے پیچھے. وہ اس بچے کا باپ راستہ بتاتا ہوا جا رہا ہے. گھر کے قریب جب پہنچے دروازہ کھلا, اتنے میں اس بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. وہ بچہ موت کی آغوش میں جا چکا تھا. نبی نے جیسے ہی گھر کے دروازے پہ قدم رکھا اور دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے, آواز دی اے میرے عاشق آنکھیں کھول کر دیکھے گا نہیں کون آیا ہے؟ مدینے سے آمنہ کا لال آیا ہے. اتنا سننا تھا, بچے نے آنکھیں کھول دی, اور بچے نے آنکھیں کھول کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر عاشق ہو گیا ہوں, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں, جنت کی ضمانت کون لے گا؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے عاشق یہاں سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے جنت تک تیری ضمانت آمنہ کا لال لیتا ہے. محترم اتنا کہنے کے بعد بچے نے آنکھیں پھر بند کر لی. اب اس کے والدین نے کہا اب اس کو لے جائیے کیونکہ یہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے, اسلام کے مطابق اس کی تہجیز و تکفین کر دیجئے. کتنا مبارک بچہ تھا وہ. حضرات محترم کتنا خوش نصیب عاشق تھا وہ کہ جس کے جنابے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں, قبر کھودی جاتی ہے. آقا کریم اپنے مقدس ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کے قبر کے اندر اترتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, وقت خفتہ جاگ چکا ہے اس عاشق کا. کتنا مقدس اور کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے جنازے کو آمنہ کا لال اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر کے قبر میں اتر رہا ہے. حضرات محترم قبر کے اندر جتنی دیر ٹھہرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وقت لگ گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر آئے تو صحابہ اکرام نے دو چیزیں پوچھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, دو چیزیں پوچھنی ہیں. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب اس کے گھر سے چلے تھے اور قبرستان تک تو میں نے دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, اس کا جواب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو قبر میں لے کے اترے تو اتنا وقت تو قبر کے اندر نہیں رہتے ہیں, لیکن آپ نے بہت زیادہ وقت لگا دیا, اور جب آپ قبر سے باہر نکلے تو آپ کی پیشانی پر پسینہ تھا. یا رسول اللہ ان دو باتوں کا جواب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب اس عاشق نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہم اس کے جنازے کو لے کے قبرستان تک چلے, اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا. ارے اس زمین پر جہاں ہم چل رہے تھے کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پر فرشتہ نہ ہو, اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا. کہا قبر کے اندر جب میں اترا تو جب سے ہی لے کے میں اسے اترا, حوران جنت نے آ کر کے اس کا استقبال کرنا شروع کر دیا. حور کہتی تھی میں اس کی بلائیں لوں گی, میں اس کی بلائیں لوں گی. میں نے سب کو ہٹاتے ہٹاتے اب اوپر آیا ہوں, گویا کہ وہ بچہ زبان حال سے دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاج
تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ علماء اہل سنت. حضرات محترم، ایک مسلمان کا شیوا نبی سے عشق کرنے والے کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی کی ذات کی بات آئے، نبی کے عشق کی بات آئے تو پھر سب کچھ قربان ہونا چاہیے، پھر سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نثار ہونا چاہیے. حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بے شک آج دنیا آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی وسیم رضوی جیسا کتا اٹھتا ہے تو کبھی کوئی اٹھتا ہے، کبھی فرانس کی سرزمین ہوتی ہے تو کبھی جرمن کی سرزمین ہوتی ہے، وہاں سے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. حضرات محترم، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ایمان کو ٹٹولا جا رہا ہے، آپ کے عشق کو ٹٹولا جا رہا ہے. یہ بہت پہلے جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹولا تھا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ آخر کون سی قوت ہے ان مسلمانوں کے اندر جو انہیں جھکنے نہیں دیتی ہے، جو انہیں دبنے نہیں دیتی ہے. کون سی ایسی قوت ہے جس قوت کی بنیاد پر مسلمان جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے. حضرات محترم، کون نہیں جانتا حضرت خالد ابن ولید کو؟ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. یرموک کی جنگ سامنے اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور کیسر و کسرا کھڑا ہے. ادھر دریائے نیل کے اس پار 3 لاکھ فوجی. کتنے 3 لاکھ فوجی. ادھر حضرت خالد ابن ولید 12,000 کے دستے کے ساتھ جنگ یرموک میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم، ادھر 12,000 کا لشکر، ادھر 3 لاکھ. ادھر گھوڑے بھی پورے نہیں ہیں، ادھر 3 لاکھ گھوڑے، 3 لاکھ ہاتھی، ذرا بختر. حضرات محترم، سامان ہی سامان ہے. ادھر حضرت خالد ابن ولید ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں ہے، سامنے دریائے نیل ہے. حضرات محترم، وہ دریائے نیل جس کی موجیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اگر گھوڑا ڈالا تو پھر موت کے منہ میں قدم رکھنا ہے. ادھر 3 لاکھ فوج کھڑی ہے. حضرات محترم، حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ سب سے پہلا گھوڑا میں ڈالوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. دریائے نیل جس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اگر گھوڑا اس کے اندر ڈالا تو موت کے منہ میں جانا. حضرات محترم، لیکن جو نبی کے عاشق ہیں وہ موت سے کب ڈرتے ہیں؟ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. تبھی تو کہا ہے کسی نے کہ صلیب و تار سہی، دشت کو کسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے. سنی جو بانگ جرس تو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے. حضرات محترم، جب گھوڑا ڈالا ہے دریائے نیل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، یہ میرے نبی کے عاشق ہیں، ان کو راستہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے نیل نے راستہ دے دیا. اور جب 3 لاکھ فوج نے دیکھا کہ انہوں نے تو دریائے نیل کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا ہے اور دریائے نیل نے راستہ دے دیا ہے، 3 لاکھ کی فوج تتر بتر ہو گئی. ابھی لڑنے کا بھی موقع نہیں آیا تھا. صرف اس ہیبت کو دیکھ کر کے، اس دبدبے کو دیکھ کر کے کہ جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں پھر وہ کس چیز سے ڈریں گے؟ حضرات محترم، اور نبی کے عاشق کبھی موت سے نہیں ڈرتے. آج وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو سب سے زیادہ موت کا ڈر ہے کہ مر نہ جائیں، بس مر نہ جائیں. حضرات محترم، لگتا ایسا ہے کہ بس پوری زندگی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے. ارے اگر مرنا ہے تو نبی کے عشق پہ مرو، مرنا ہے تو نبی کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو نبی کی ناموس پہ مرو. حضرات محترم، نبی کی ناموس پہ مرنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کا کام ہوتا ہے. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے اور تمہارے ایمان کو ٹٹول رہی ہے. اس کو بہت پہلے علامہ اقبال نے پڑھا تھا. لوگ کہتے ہیں کیا وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اس مسلمان کو جھکنے پہ مجبور نہیں کرتی. حضرات محترم، تو علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اس مسلمان کے دل کے اندر نبی کے عشق کا چراغ ہے، نبی کے عشق کا چراغ ہے. ان کے الفاظ میں تمہیں بتا دوں
ये फाका कश कौन? ये मुसलमान फाका बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन नबी की नामूस पे जब बात आए तो फिर अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। अल्लामा इकबाल ने कहा अपने अल्फाजों में, जो फिरंगी चाहते थे, जो आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि इस मुसलमान के दिलों से नबी की मोहब्बत के चिराग को बुझा दें, अल्लामा इकबाल ने कहा ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, इसके दिलों से रूहे मोहम्मद निकाल दो। बस रूहे मोहम्मद निकली, ये चलता फिरता मुर्दा हो जाएगा। यही तो एक चिराग है जो इंसान को जिंदा रखता है, यही तो एक चिराग है जिसकी बुनियाद पर इंसान जिंदा है। हजरात मोहतरम, आओ इस्लाम की तरफ आओ, नबी की मोहब्बत की तरफ आओ, नबी के इश्क की तरफ आओ। अरे जानवर भी जानते हैं कि नबी की ताजीम क्या है, जानवर भी जानते हैं कि नामूस मुस्तफ़ा क्या है। हजरात मोहतरम, आप तो न हदीस पढ़ते हैं, न रसूल की सीरत पढ़ते हैं, न सहाबा की सीरत पढ़ते हैं। आपको तो हजरात मोहतरम अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं है, आपको तो नॉवेल पढ़ने से फुर्सत नहीं है। रोमांटिक नॉवेल आप पढ़ें, हजरात मोहतरम स्टोरी आप पढ़ें, सब कुछ आप पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी इस्लाम की तरफ नहीं आते। लेकिन याद रखें, जो कौम अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है, जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है, उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। हजरात मोहतरम, जानवर भी जानते हैं अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, जानवर भी जानते हैं नामूस मुस्तफ़ा क्या है। कौन नहीं जानता अबू जहल जैसे गुंडे को? हर एक जानता है अबू जहल को, अबू जहल का एक बेट अबू लहब को हर एक जानता है, अबू जहल को हर एक जानता है। अबू लहब का एक बेटा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखियाँ करता था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह इस पर पागल कुत्तों में से कोई एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। चला तिजारत की गर्ज से काफिले के साथ जब एक जगह पहुंचा ना, तो रात हुई। रात के आलम में कहने लगा कि मुझे डर लग रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे कत्ल न कर दे। बस इतना कहना था कि यक बयक एक जानवर नमूदार हुआ, हजरात मोहतरम अबू लहब के बेटे पे झपटा और झपटने के बाद उसे वासिले जहन्नम कर दिया। हजरात मोहतरम, जानवर जान रहा है नामूस मुस्तफ़ा क्या है, और ये मुसलमान नहीं जानता कि नामूस मुस्तफ़ा क्या है। जानवर जानता है अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, ये मुसलमान नहीं जानता कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। हजरात मोहतरम, आओ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हजरात मोहतरम, आज दावे सबके हैं, मेरा भी दावा ये है, आपका भी दावा ये है, लेकिन इस दावे में सच्चाई कितनी है? आओ इस कसौटी पे अपने आप को रखते हैं और रखने के बाद अपने अमाल का जायजा लेते हैं कि आखिर हम किस स्टेज पे खड़े हैं। हजरात मोहतरम, आओ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कल महशर का मैदान होगा, पुल सिरात होगी, सब लोगों को मालूम है। पुल सिरात से गुजर करके आपको जन्नत में जाना होगा। ये पुल सिरात क्या है? ये पुल सिरात इतना बारीक है कि बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके आपको जन्नत में दाखिला मिलेगा। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कल महशर का मैदान होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पुल सिरात पे खड़े होंगे, आपको पुल सिरात से गुजरना है। हजरात मुहतरम, वहाँ नबी की गुनहगार उम्मत भी खड़ी होगी। मेरा ये दावा है, हर मुसलमान का ये दावा है, और हर मुसलमान ये जानता है कि कल महशर के मैदान में गुनहगारों की शफाअत तेरा मेरा और आका करेगा, आमना का लाल करेगा। हजरात मुहतरम, शफाअत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खासा है। शफाअत मुस्तफ़ा इस गुनहगार उम्मत को हासिल होगी। लेकिन हजरात मुहतरम, जरा उससे पहले आइए, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूँ। हजरात मुहतरम, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, उस एहसास की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ कि जब पुल सिरात होगी, पुल सिरात से तेरा और मेरा गुजर होगा, तो आमना का लाल वहां खड़ा होगा।
آپ کو بھی گزرنا ہے پل صراط سے، مجھے بھی گزرنا ہے، ہر مسلمان کو گزرنا ہوگا، لیکن پل صراط سے گزرنے سے پہلے آپ کو اپنے نامہ اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ حضرات محترم، جس کو میزان کہا جاتا ہے، میزان لگے گی نا محشر کے میدان میں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، جہاں پر آپ کے اعمال بھی تولے جائیں گے، میرے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ حضرات محترم، وہاں جب اعمال تلیں گے آپ کے اور میرے، تو سب سے پہلے آپ کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا، اے میرے عاشق، اے میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، تو نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے جنت کی طرف ٹکٹکی باندھ کے، آقا کریم فرمائیں گے اتنی بھی جلدی کیا ہے، جنت تو تجھے ملے گی ہی، تیرے لیے ہی جنت ہے، لیکن ذرا اس سے پہلے یہ تو بتا دے کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، ذرا لا ان نمازوں کو تو دکھا، تاکہ اس میزان میں تیری نمازیں تل جائیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو گے، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت کا دم تو بھرتا تھا، لیکن فلاں مووی دیکھ رہا تھا تو میں نے نماز چھوڑ دی، کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے نماز چھوڑ دی، گلی گلیاروں میں کھڑے ہوئے اذان کی آواز آئی تو میں نے نماز چھوڑ دی، کیا یہ عذر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ چلو نمازیں نہیں ہیں تو اور کوئی عمل ہو، کا رمضان آیا، روزے تو رکھے ہوں گے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں آپ کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ آپ فرمائیں گے جنت تو تیرے ہی لیے ہے، جنت چلے جانا، ذرا یہ تو بتا دے تو نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ حضرات محترم، آئیے اس سے پہلے میں آپ کا ذہن ٹن کراتا ہوں اور ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ رسول اللہ اس دنیا میں کیوں آئے؟ ظلم کا خاتمہ ہو، نمازوں کی پابندی کرے انسان، ایک خدا کی عبادت کرے، جھوٹ کو ختم کر دے، سچائی کا بول بولا ہو، ایک خدا کی عبادت کا پیغام ہو۔ نبی کا مشن تھا کہ انسان نمازی بن جائے۔ ابو جہل کا مشن کیا تھا؟ ابو جہل کا مشن کیا تھا؟ عتبہ و لیبہ کا مشن کیا تھا؟ کہ انسان نمازی نہ بنے، انسان کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ ابو جہل کا مشن الگ تھا، نبی کا مشن الگ تھا۔ نبی کا مشن تھا کہ انسان کی پیشانی ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ابو جہل کا مشن تھا کہ اس انسان کی پیشانی باطل خداؤں کے سامنے جھکے۔ حضرات محترم، آپ محشر کے میدان میں کھڑے ہیں، نبی فرمائیں گے چل اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو روزے تو رکھے ہوں گے، کیا آپ یہ عذر پیش کریں گے؟ یا رسول اللہ گٹکے کی طلب تھی، سگریٹ کی طلب تھی، میں نے روزے نہیں رکھے، کیا یہ عذر آپ کا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گا؟ چل روزے نہیں رکھے، کوئی اور تو نیکی کی ہوگی وہ دکھا دے۔ حضرات محترم، صاحب استطاعت ہوتا ہے انسان، اس پر حج کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن آج کل تو لوگ پیسے کو دبا کے رکھ رہے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود انسان حج نہیں کر رہا۔ کہاں زکات تو دی ہوگی، آج انسان زکات بھی کہاں دے رہا ہے، مال کو بچا کے رکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یا مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کام تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے کیے ہیں اور تو میرے دفتر سے، حسینی دفتر سے جنت کا ٹکٹ مانگنے آیا ہے؟ حضرات محترم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کام تو کریں یزید جیسے، ہم کام تو کریں ابو لہب اور ابو جہل جیسے، اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ حضرات محترم، اتنا آسان نہیں ہے جنت کا ٹکٹ، جو آپ سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے جنت کا ٹکٹ۔ روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرشش کے نماز بود۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کتنی نمازیں ہیں تیری اور میری زندگی میں؟ سوچیں، کھڑے ہو کے سوچیں، بیٹھ کے سوچیں، رات کی تاریکی میں سوچیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری شان یہ ہونا چاہیے جب اذان کی آواز آئے یہ ٹانگیں، پورا بدن مسجد کی طرف چلنے لگے۔ حضرات محترم، ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات محترم، یہ مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں،
آپ بھی سن لیجئے اور اس مثال کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جلسے کرنا حضرات محترم بہت اچھی بات ہے، لیکن ان جلسوں سے اگر کوئی ایک بھی سدھر گیا تو جنہوں نے جلسہ کرایا ہے ان کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جو میں ٹوٹا پھوٹا بول رہا ہوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، صرف نعرے مار دینا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، صرف بڑی تعداد میں آ کر کے کرسیاں بھر دینا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ آج کے بعد تمہاری کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، آج کے بعد تمہارا کوئی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، آج کے بعد تمہاری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، آج کے بعد کسی کی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد حضرات محترم کوئی بوڑھا باپ تیرے کردار سے بھٹک نہ جائے۔ حضرات محترم، آج ہر گھر کا حال دیکھو تو برا حال ہے، بوڑھے ماں باپوں کو ٹھوکروں پہ رکھ دیا ہے ان نوجوانوں نے۔ حضرات محترم، دوست کے ساتھ تو یہ سینہ کھول کر کے ملتا ہے، جب والدین اگر کچھ کرتے ہیں یا اس کو کچھ نصیحت کرتے ہیں تو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ ماں باپ جن کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ انہیں اف تک نہ کہنا، حضرات محترم ہم نے اپنے ماں باپوں کو ٹھوکروں پہ رکھ دیا۔ بیچارہ باپ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی کھٹیا الگ کر دی جاتی ہے، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ نئی نویلی دلہن آئی ہے تو جناب نے آ کر کے اس شوہر کا دماغ پورا پگلا دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا حال ہونا چاہیے، یہ ہے شان مسلمانی، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے عاشق ہیں۔ ارے نہیں، نبی کے عاشق ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ سنو آج ہمارا حال کیا ہے، سردی کا موسم ہے، ایسے سردی کے موسم میں میں نے اینٹ بھٹے کے مالک کو دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اس کی پیشانی پسینے سے شرابور نظر آئی۔ میں نے کہا مالک صاحب کیا بات، اتنی ٹھنڈی کا موسم اور اس میں پسینہ کیسا؟ کہنے لگا حضرت آپ کو نہیں معلوم ہے، میں اینٹ بھٹے کا مالک ہوں، میرے بھٹے پر اس وقت جتنی اینٹیں ہیں وہ سب کی سب کچی ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، کڑکتے ہوئے بادل، گرجتے ہوئے بادل اگر یکایک برس گئے تو ان کے برسنے سے میرے بھٹے پر جتنی کچی اینٹیں ہیں وہ سب کی سب سمندر کی نظر ہو جائیں گی، سب کی سب خراب ہو جائیں گی، پانی میں ملیامات ہو جائیں گی۔ حضرات محترم بات سمجھ میں آ گئی، اگر آسمان برس گیا، پانی برس گیا تو ہر کچی چیز کو بہا کر کے لے جاتا ہے، اس کچی اینٹ کو بھی سمندر کی نظر کر دیتا ہے۔ اب اسی کچی اینٹ کو میں نے پکڑا، اب وہ ساہوکار کہنے لگے حضرات مجھے اس آسمان سے ڈر لگ رہا ہے، اس پانی سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بھٹے پر اس وقت جتنی اینٹیں ہیں وہ سب کی سب کچی ہیں، اگر یہ پانی برس گیا تو یہ کچی اینٹیں سمندر کی نظر ہو جائیں گی، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب اسی کچی اینٹ کا میں نے ایک ٹکڑا پکڑا اور مولانا حیدر کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا مولانا حیدر صاحب اس کے ذرا 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ حضرات محترم ان کا ہاتھ صدری کے اندر تھا، کہاں تھا؟ ذرا زور سے بولو، صدری کے اندر۔ انہوں نے جیسے ہی کچی اینٹ کو دیکھا ہاتھ صدری کی جیب سے نکالا اور اس اینٹ پر اپنا وار کرنا چاہا۔ اب وہ کچی اینٹ نے پکار کر کے کہا حضرات رک جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ اگر اپنے بازوؤں کی طاقت مجھ پر آزمائیں گے تو میں کچی ہوں، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گی، میں تو بکھر جاؤں گی، لیکن آپ کے ہاتھ کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اور میرا وجود کچا ہے۔ اگر آپ اپنے بازوؤں کی طاقت مجھ پر آزماؤ گے تو آپ کی انگلیوں کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ اب اسی کچی اینٹ کو تھوڑی دیر کے بعد پکنے کے لیے ڈال دیا، جیسے ہی پک کر کے وہ باہر نکلی سرخ ہو گئی۔ اب آسمان کو چیلنج کر کے بولتی ہے اے آسمان تیرے وجود میں جتنا دم ہے برس جا، اب میرا وجود مٹنے والا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اب میں پکی ہو چکی ہوں۔ اے آسمان تجھے جتنا برسنا ہے برس جا،
اب میرا وجود مٹنے والا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا پکی ہو چکی ہوں. اب اسی پکی اینٹ کا ایک ٹکڑا میں نے لیا, مولانا حیدر صاحب کے سامنے پیش کر دیا. کہا حضرت جیسے اس کچی اینٹ پر آپ اپنے بازوؤں کی طاقت آزما رہے تھے, ذرا اس پکی اینٹ کو بھی توڑ دیجئے. حضرات محترم, حضرت کا ہینڈ تھا باہر, انہوں نے جلدی سے ان کرا اندر اور مجھ سے کہا مولانا یہ کیسی بات کرتے ہو, یہ تو پکی ہے, اگر اس پر اپنے فنگرز کی پاور کو آزماؤں گا تو اس اینٹ کا تو کچھ نہیں ہوگا, میری فنگرز ضرور لہو لہان ہو جائیں گی. کہا کیوں؟ کہا پکی ہے, پکی ہے, میرے ہاتھ کی انگلیاں لہو لہان ہو جائیں گی, اس کے وجود کا کچھ نہیں ہوگا, پکی ہے یہ بلا تشبیہ و تمثیل. جب تک مسلمان نبی کے عشق میں پکا تھا پوری دنیا اس کے قدموں پہ جھکتی تھی. جب تک مسلمان نبی کے عشق میں پکا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دنیا کی 2 سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. جب تک مسلمان نبی کے عشق میں پکا تھا, ناموس رسالت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا تھا, تب تک پوری دنیا اس کے قدموں میں جھکتی تھی. ارے کون نہیں جانتا حضرت خالد ابن ولید کو, جس کا دبدبہ عیسائیوں میں یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے خالد ابن ولید ہبلی میں ہے اور پوری عیسائی قوم بنگلور کے اندر ہے تو پورا بنگلور خالی ہو جاتا تھا. جب تک مسلمان نبی کے عشق میں پکا تھا پوری دنیا اس کے قدموں پہ جھکتی تھی. حضرات محترم, غریب نواز نبی کے عشق میں پک کر کے ہندوستان آئے تھے. پرتھوی راج چوہان کو اپنی پیشانی غریب نواز کے قدموں میں جھکا دینا پڑی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل نبی کے عشق میں پک کر کے آئے تھے, مامون کو جھکنا پڑا تھا. اکبر کے سامنے حضرت مجدد الفسانی نبی کے عشق میں پک کر کے آئے تھے, دین الہی کی دھجیاں اڑا دی تھی. اسی دھرتی پر بریلی کی سرزمین پر تیرا امام میرا امام نبی کے عشق میں پک کر کے آیا تھا, دنیا کی نجدیت کے چھکے چھڑا دیے تھے. جب مسلمان نبی کے عشق میں پک جاتا ہے تو دنیا کا امام بن جاتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. حضرات محترم, نبی کے عشق میں پک جائیے. جب تک آپ نبی کے عشق میں پکیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا کے گنڈوں کو آئیڈیل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. آئیڈیل بنانا ہے تو آمنہ کے لال کو آئیڈیل بناؤ. حضرات محترم, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو. رمضان قریب آنے والا ہے, روزوں کی پابندی کرو, اپنے ائمہ کی عزت کرو, اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو, اسلام پر چلو, قرآن پر چلو. حضرات محترم آئیے, مجھ سے بارہا کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ میں بار بار بیان کروں, بیان کر دیتا ہوں. اسلام تیری اور میری حضرات محترم ایکٹیویٹیز سے نہیں پھیل رہا ہے. اسلام تو ایسے پھیل رہا ہے کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کو چہار دیواری کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسی خوشبو ہے جسے روکنے سے, جسے پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ ایسا گلال ہے کہ جب اس کو پانی میں گھول دیا جائے تو پوری دنیا کو رنگ دیتا ہے. حضرات محترم, اسی ہندوستان کی ایک سائنٹسٹ تھی, سنیتا ولیمز ان کا نام تھا. اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, جب زندہ تھی تو سیٹلائٹ میں بیٹھ کر کے چاند کا چکر لگانے گئی تھی. جب چاند کا چکر لگا کے اس زمین پہ واپس آئی تو ان کی لینڈنگ ہوئی امریکہ کی سرزمین پر. امریکہ کے سائنٹسٹوں نے پوچھا, what did you see on the earth from satellite سنیتا ولیمز, تم نے کیا دیکھا سیٹلائٹ سے زمین پہ؟ اب سنیتا ولیمز کہتی ہیں میں نے وہ دیکھا کہ you can't accept it, تم اس کو قبول نہیں کر سکتے. میں نے وہ دیکھا ہے جس کو تم ایکسپٹ نہیں کر سکتے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا راز کی بات ہے, راز میں بتاؤں گی. اس کو کیا معلوم تھا حق جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے, حق جو ہوتا ہے وہ خوشبو ہے اور خوشبو کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. حضرات محترم, اب ایک کمرہ تلاش کیا گیا, کمرے کے اندر سائنٹسٹوں کو بٹھایا گیا, سنیتا ولیمز بھی بیٹھتی ہے. اب پوچھتے ہیں لوگ, سنیتا ولیمز جب تم سیٹلائٹ میں بیٹھ کر کے اس زمین پر لینڈ کر رہی تھی تو تم نے کیا دیکھا؟ اب سنیتا ولیمز کہتی ہے میں نے ایسٹ دیکھا, ڈارک نظر آیا, ویسٹ دیکھا, ڈارک نظر آیا,
آیا, ساؤتھ دیکھا, ڈارک نظر آیا, ڈارکنیس ابو ڈارکنیس, اندھیرے پر اندھیرا تھا, ادھر دیکھتی تھی تو اندھیرا تھا, ادھر دیکھتی تھی تو اندھیرا تھا, جس طرف دیکھتی تھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا. لیکن اسی دنیا میں دو مقام ایسے ہیں جہاں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی. سنیتا ولیم, وہ دو مقام کون سے ہیں؟ کہا وہ دو مقام, ایک تو مکے میں مکۃ المکرمہ ہے اور دوسرا مدینے میں مدینۃ المنورہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محترم, یہ اسلام ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. آج پوری دنیا کے خطے پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. چیچنیا کی سرزمین ہو کہ بوسنیا کی سرزمین ہو, عراق سے لے کے حضرات محترم بغداد تک, بغداد سے لے کے سیریا تک, سیریا سے لے کے حضرات محترم دنیا کے اس خطے تک جہاں مسلمان بستا ہے. آج دیکھ لیں حضرات محترم کیا حال ہے. لیکن یہی کل کی سرزمین تھی. میں نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. آج کے نوجوان سے جب کہا جاتا ہے اے نوجوان فرنگی کلچر کو چھوڑ دے, ویسٹرن کلچر کو چھوڑ دے, تو آج کا نوجوان بڑے تپاک سے کہتا ہے اٹ از دا لیٹسٹ فیشن آف دا ورلڈ. یہ تو دنیا کا لیٹسٹ فیشن ہے, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو یاد رکھنا ویسٹرن کلچر تباہی لاتا ہے اور مدینے کا کلچر آبادی لاتا ہے. جب تک مسلمان نے مدینے کے کلچر کو اپنایا تھا پوری دنیا کا امام تھا. جب سے آپ نے اور میں نے اس ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا ہے آج پوری دنیا کے تم غلام بن چکے ہو. حضرات محترم, جب پورے محلے میں آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں, جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو کہ کون ہے, کہاں مسلمان ہے. جب مسلمان ہو تو پھر اسلام نظر کیوں نہیں آتا تیری میری زندگی میں. حضرات محترم, یہی عراق کی سرزمین ہے جب چنگیز اور ہلاکوں نے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی تو اس کا بھتیجا جو برقع خان تھا نکلا فوج لے کر کے کیوں جا رہا ہے, مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے جا رہا ہے. چنگیز اور ہلاکوں کی داستان سے کون واقف نہیں ہے. حضرات محترم, انسان کی خون کے پیاسے چنگیز و ہلاکوں کا بھتیجا برقع خان چلا بغداد کی سرزمین سے شام کی سرزمین تک کیوں جا رہا ہے, مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے جا رہا ہے. راستے سے جب گزرا حضرات محترم پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک پہاڑی سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. برقع خان نے جب اللہ اکبر کی آواز کو سنا تو اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو کون ہے, پکڑ کے لاؤ ہمارے سامنے اس کی اتنی ہمت کہ اللہ کا نام بلند کرے. حضرات محترم, جب اس کے سپاہی پکڑ کے جاتے, جب اس کے سپاہی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبداللہ نامی ایک شخص حضرات محترم 60 سال کا بوڑھا ہے, اذان کی آواز دے رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. سپاہی پکڑ کر کے برقع خان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کا نام لینا ظلم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. برقع خان سے وہ 60 سال کا بوڑھا کہتا ہے ارے یہ تیرے سامنے جب تک میری جان رہے گی, میرے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ رہے گا, تب تک میری زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی رہے گی. کہا اتنا گھمنڈ ہے, اتنا یقین ہے اللہ کے نام پہ, تو سن آج تیری کشتی میرے فوج کا جو سب سے بڑا پہلوان ہے اس سے کراؤں گا. اگر اس نے تجھے ہرا دیا تو سمجھ لے کہ تیرا مذہب جھوٹا ہے, اگر تو جیت گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ تیرا مذہب سچا ہے. حضرات محترم, وقت طے ہو گیا. عبداللہ 60 سال کا بوڑھا, مقابلے میں کون ہے؟ فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے. کہا رات کا وقت دے دو, صبح کے وقت کشتی کرا دینا. حضرات محترم, میدان سج گیا. شام کا وقت ہے, رات جیسے تیسے گزری ہے. عبداللہ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا. اے پاک پروردگار, تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے, مولا تجھے تیری رحیمی کا واسطہ, تجھے تیری کریمی کا واسطہ, تو جانتا ہے میرے جسم کے اندر کتنی جان ہے. 60 سال کا
ہو چکا ہوں. میرے مقابلے میں ایک نوجوان ہے حضرات محترم, اور وہ بھی فوج کا سب سے بڑا پہلوان. اے پاک پروردگار, آج اگر میں ہار گیا تو اسلام ہار جائے گا. اے رب قدیر, اے پاک پروردگار, آج اسلام کو فتح نصیب فرما. اے رب قدیر, تو جانتا ہے کہ میرے جسم میں کتنی طاقت ہے. اے رب قدیر, تو جانتا ہے اگر میں ہار گیا تو اسلام پہ حرف آ جائے گا. پوری رات سجدے میں گزری ہے, فجر کی نماز پڑھ کے چلا ہے میدان کی طرف. میدان سجا ہے, مقابلے میں آیا ہے سب سے بڑا پہلوان, سامنے ہے 60 سال کا بوڑھا. حضرات محترم, پیر کپ کپی کر رہے ہیں, پورا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے. لیکن جیسے ہی تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر کی صدا دے کر کے اس نے وار کیا تو ایک ہی وار میں سامنے والے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر دیا. جب برکا خان نے یہ دیکھا کہ 60 سال کا بوڑھا ایک صدائے اللہ اکبر سے سامنے والے سب سے بڑے نوجوان کو چت کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو عظمت ہوگی. برکا خان نے کہا آخر تیرے اندر یہ طاقت کیسے آئی ہے؟ کہا یہ میری طاقت نہیں ہے, یہ اسلام کی طاقت ہے. کہا اسلام کیا ہوتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اتنا کہا حضرات محترم تو برکا خان کے ساتھ 1.5 لاکھ فوج تھی, 1.5 لاکھ زبانیں بیک وقت پکار رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسے کہتے ہیں کردار حضرات محترم, اسے کہتے ہیں مسلمان کا کردار. ایسے کردار اپنائیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, ناموس رسالت پر حضرات محترم, ناموس رسالت کی جب بات آئے تو پھر جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان ہے, سب کچھ قربان ہے. اپنے والدین کی عزت کرو, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, ائمہ کی عزت کرو. مولا تعالیٰ میں نے جو بولا, آپ نے جو سنا, اس میں جو بھی لفظاً یا سہواً عمداً غلطی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسول. واہ کیا کہنا تیرا ہے آخری پیغامبر, حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر, مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر, کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں, آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں, اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور حضرات محترم, رب کی جانب سے ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر مومنٹ یہ صدا رہی ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.